اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران مبارکہ کا رکوع نمبر 11 تلاوت کریں گے اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا، اور نہ، تموتن، مر جانا، ولا تموتن، اور نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب تم مرنا تو مسلمان حالت میں ہی مرنا۔ واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، اور نہ تفرقے میں پڑنا، یعنی الگ الگ نہ ہو جانا، جدا جدا نہ ہو جانا، تفرقے بازی میں نہ پڑ جانا۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جانا۔ واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر فرمائی ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم سب کے سب تھے، اعداء، دشمن، فألف، پھر اس نے، پھر یا پس، الف، الفت ڈال دی، بینکم، قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی کہ پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، فاصبحتم، تو تم بن گئے، کیا بن گئے، بنعمتی، اس کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی، پھر تم اس کے احسان سے، اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حفرۃ من النار، نار کہتے ہیں آگ کو، کون سی آگ، دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ، اور اس کا جو گھڑا ہوتا ہے اس کے کنارے کے اوپر، اللہ کہتا ہے تم لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے تم دوزخ کی آگ کا وہ جو گھڑا تھا نا، اس گھڑے کے کنارے کے اوپر تم لوگ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَ، پھر بچا لیا، تم کو منہا، اس سے، تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی تم ہدایت پالو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اللہ کہتا ہے تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلایا کرے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کرنے کا حکم دیا کرے، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکا کرے، منکر وہ جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کہتا ہے ان کاموں سے وہ روکا کرے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم سب کے سب، مفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح ہم نے کئی دفعہ اس کی تشریح کی ہے کہ فلاح کون سی ہے، ایک فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو وقتی طور پر انسان کو مل جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو قرآنی نقطہ نگاہ سے فلاح کا لفظ آیا ہے، اس کا مفہوم ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی، اور اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا، فرقوں میں
فرقوں میں بٹ گئے تھے، جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، وقت تلاف اور اختلاف کرنے لگے تھے، من بعد اس کے بعد ما جاءہم البینات کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں، ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، جب بھی عذاب کی بات کیا کریں یا آیا کرے تو استغفر اللہ پڑھا کریں، جب کوئی جنت کی بات یا بشارت کی بات یا خوشخبری کی بات کا آیا کرے نا، تو میں نے کئی دفعہ بتایا سمجھایا کہ اس وقت سبحان اللہ کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی عذاب کی بات ہے، جہنم کی بات ہے، دوزخ کی آگ کی بات ہے، تو فوراً کہا کریں استغفر اللہ، پناہ مانگا کیجئے اس سے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم اس دن تب یدو روشن ہوگے وجوہ ان کے چہرے، اللہ کہتا ہے اس دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وہ تسودو اور کالے ہوں گے وجوہ ان کے چہرے، یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ جو لوگ اسودت سیاہ روح ہوں گے، یعنی کہ جن کے چہرے وجوہہم، وجوہ چہروں کو کہتے ہیں، منہوں کو کہتے ہیں، ہم ان کے، اللہ کہتا ہے ان کے چہرے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے تو وہ جو لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، آگے فرتم بعد ایمانکم، اللہ کہتا ہے تو کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو فذوقوا العذاب تو اب عذاب کا مزہ چکھو، ذوقوا ذائقہ، ذوقوا چکھو، یعنی کہ عذاب کا جو ذائقہ ہے نا، وہ جو مزہ ہے وہ چکھو اب اس عذاب کا۔ استغفر اللہ بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے تم جو کفر کیا کرتے تھے، یعنی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے دیکھیں حجر اسود جو ہے وہ بھی اسودت، اب لفظ کے اوپر آپ غور کریں، حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر اسود یعنی کالا پتھر، تو یہاں پر اسودت اسی کی نسبت سے یاد رکھیے گا کہ یہ کالے اس سے مراد ہے، یعنی کہ کالے سے کیا مراد ہے؟ چہرے۔ اللہ کہتا ہے جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، تو اللہ ان کو کہے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے یہ جو کفر اختیار کر لیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اور اللہ کہتا ہے جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے میں ہوں گے، سبحان اللہ، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا ظلمن ظلم کرنے کا للعالمین دنیا والوں پر، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اوپر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے یا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام امور امر کی جمع ہے، معاملات کو کہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جو تمام معاملات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام تفسیر دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر 11 کی کیا تفسیر ہے آیتوں کے حساب سے، آیات مبارکہ کے حساب سے، تو پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 اس کی جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا کہا ہے کہ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح سے اسے ڈرا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کی جائے، ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شک شبہ تک نہ ہو، اس کو ایسے یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کا ایک پہلو بھی نہ ہو، اور اگر تمہیں موت اس حال میں آ جائے تو تم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو۔ تو تمام واجب الاحترام اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہ آ جانی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 103 میں حبل کا لفظ آیا ہے، حبل رسی کو کہتے ہیں، حبل جو ہے نا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ غور سے دیکھیے تو حبل یہاں پر رسی اس سے مراد ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایک روایت دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ القرآن، یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا۔
तफरके बाजी में जब बट जाएंगे और सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इस आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने का भी हुक्म दिया है और उनके लिए वो मुस्तहकम बुनियाद मुकर्रर फरमाई जिससे मुहकम तर कोई और बुनियाद हो ही नहीं सकती। और वो कौन सी मुस्तहकम बुनियाद है? वो है कुरान करीम। कुरान करीम पर अमल करने के लिए इसका सही समझना बहुत ज़रूरी है और तमाम वाजिबुल एहतराम इसकी सही समझ उस ज़ात अक़दस के बयान और तफसीर के बगैर नामुमकिन है, और वो ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे कुरान नाजिल करने वाले खुदा ने भेजा ही कुरान को सही सही समझाने के लिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी। सुभान अल्लाह। यानी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से अगर पहले के मनासिर देखे जाएं तो अरब के जो तमाम कबाइल और अतराफ के जो लोग थे वो सब एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग थे। हर तरफ दुश्मनी की आग बरसती थी, हर कबीला दूसरी कबीले से नफरत करता था और उसके अंदर दुश्मनी होती थी। हर इलाका दूसरे इलाके से जंग में मसरूफ रहता था। औस और खजरज का हाल बार बार हमने बयान किया है। जब भी मदीने की बातें होती हैं तो औस और खजरज का जिक्र ज़रूर आता है। तो इसके कबीलों में जो लड़ाइयाँ थी वो 120 साल तक जारी रही। फिर इस्लाम का बादल आया और रहमत की बारिश हर किसी के ऊपर बरसाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से इंतकाम और अदावत की जगह मोहब्बत और दोस्तियां शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ये बस्तियां गुलो गुलजार बन गई। अब अल्लाह ताला इस आयत में अपना वो एहसान अजीम याद करा रहा है कि देखो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और बरकत से तुम्हारे टूटे दिल जोड़ दिए गए थे और तुम्हें भाई भाई बना दिया गया था, वरना तुम तो दोज़ख के घड़े के किनारे के ऊपर खड़े हुए थे, मगर उसने तुम्हें बचा लिया। अब तुम इन एहसानात को याद रखो और इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और अपनी सफ़ों में इंतशार को बिल्कुल जगह ना देना। आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक जमात, तुम्हारे दरमियान में ना एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। तारीख गवाह है, तमाम वाजिबुल एहतराम तारीख गवाह है कि जब तक ऐसे लोग तैयार होते रहे इस्लाम के गुलशन में भी बहार रहे। जब तक जो मदारिस थे जैसे मदारिस इस्लामिया, गजाली, राजी, सादी रहमतुल्लाह बेजावी जैसी जगहों से बरगजीदा हस्तियाँ तैयार होती रहीं जिनसे इस्लाम रोशन आ, पता नहीं वो सब जज्बे और हकीकी ताकतें कहाँ नापैद हो गई हैं। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। ए गुंबद खिजरा के मकीन नजर कनफ फरमाइए अपनी इस उम्मत के हाल के ऊपर। आयत नंबर 105 में मुसलमानों को ग्रोह बंदी और इख्तलाफ से मना किया जा रहा है। ये एक खुदा, एक रसूल, एक किताब और एक काबा रखने वाली कौम ने अपने आप को आज बेशुमार फिरकों में तकसीम कर रखा है। देखें रंग बिरंगे फिरके, और किसी कौम के लिए उसकी बेहिसी और बेबसी से बड़ा कोई अजाब हो ही नहीं सकता। यकीन करें आप, काश हमने उस ज़ात पाक और हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी ज़ात को कभी तनकीद का निशाना ना बनाया होता। काश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक को आज की नौजवान नस्ल के दिल और दिमाग में अजबर कराया जाता, लेकिन हम मुसलमान आपस में रंग बिरंगे फिरकों में बट गए। अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को फिर से एक प्लेटफॉर्म तले जमा फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर 106, 107 और 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनके दिल नूर से मुनव्वर हैं क़यामत के दिन उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। और जिनके बातिन में गुमराही की तारीकी जमी हुई है उस दिन उनके चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह हमें इन मकबूल बंदों की मोहब्बत नसीब फरमा दे जिनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो खालिक भी है, मालिक भी है, वो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है वो एक एक चीज़ का मालिक है। और अल्लाह की ज़ात किसी के ऊपर जुल्म नहीं करती और ना ही अल्लाह ताला किसी की हक तलफी करता है। और फिर आखिरकार तमाम मामला तो तुरजाउल अमूर अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौट कर जाने हैं ना, तमाम पलट कर तमाम मामलात उसी की तरफ लौट जाने हैं। इवन के जब हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सब कुछ अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना है, उसी की तरफ वापस पलट कर जाना है, तो हम इस बात की गवाही अल्लाह पाक परवरदिगार जल्ला जलालहू इन तमाम बातों की हमें अच्छे से समझ बूझ अता फरमाए। और रुकू नंबर 11 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हुआ।
تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایک چھوٹی سی گزارش کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ جنہوں نے واجب الاحترام ابھی تک ہمارے چینل قرآن ہماری زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز وہ سبسکرائب کیجئے، اور بطور صدقہ جاریہ لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اور بیل آئکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ بر وقت جو ہمارے وہاں پر لیکچرز جو اپلوڈ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ لوگوں کی طرف وہ چلے جایا کریں، اور آپ لوگوں کو زیادہ محنت نہ کیا کرنی پڑے اس کو سرچ کرنے کے لیے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں دین اسلام کی روح سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔